رمضان اور زکات کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولے چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکات کا حساب ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکات کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں، 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکات دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکات نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکات نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکات دینا واجب۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، ضرور استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں گا، زکات نہیں ہے اس پر۔ ہاں، پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکات واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکات کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکات ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکات والی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان اس کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی، تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، اتنا پوچھ لیا کرو۔ پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکات نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں جب کسی کو زکات دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ، ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکات کا۔ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو، تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکات کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں نہ پیسہ ہے نہ کوئی سیونگ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا سیونگ نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار۔ تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا تم لوگ؟ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو، آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا۔ اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا، کھیتی کٹ رہی، اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے، گویا تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا،
یہ جرمانہ تمہیں دینا پڑے گا. مزہ نہ آتا عشر دینے میں. اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے, پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے, پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%. تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا عشر, 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھولے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو. حقیقت ہے, ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی زکات. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑا بھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو. ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ قریبی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. تو اتنا مزہ آتا ہے, زکات نکالنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, صرف ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکات نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکات دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکات نکالا کروں, زکات کا اپنا مزہ ہے بھائی. ہمیں نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکات کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم. یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں. کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے وہ یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے. سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے
مانگ رہے تو عشر اور زکات اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا، کنجوس نہیں بنایا ہمیں، ورنہ گھسیٹتے رہتے ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے۔ غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد۔ اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا، ڈنڈی نہیں مارے، رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے، یہ بیمانٹی ہوگی۔ بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی، پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں، کہتے نا بیمانٹی کر رہا ہے بیمانٹی، وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا تو وہیں کی ویلیو لگائے گا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے، اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے ہاں تو نہیں چھپایا ہوا، اتنی تحقیق کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں ہے، پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اتنا کافی ہے۔ 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ لو، بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے، بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی، اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا، وہ بیوی کا کہلائے گا، اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا، سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو۔ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا، کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے، تعلیم اس کے بعد۔ بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کے روٹی نہیں ہے، تو کوشش کیا کرو نا، جو زیادہ بیمار ہیں، کینسر میں پڑے ہوئے ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں۔ کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے، ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں، بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا، حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا۔ تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا، مسجد بناتا، پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا، ایسا ہوتا ہے۔ اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو۔ ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے، انہوں نے کیا کیا، کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی، 4 دیواری کھڑی کر دی، چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے۔ یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا، ادھار چاہیے، جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا۔ کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کیا، چند یتیم بچے لکھ دیے، ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، بڑا خوبصورت نورانی ماحول، لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے پٹورتے ہیں۔ تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو، آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو۔ اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں، ایک مسجد بنا لی، مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں، سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے، 1 کروڑ میں بکی، 2 کروڑ میں بکی، خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا، پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور، یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں، تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے، یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ جو قابل اعتماد دینی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوریا ہے، جامعہ اشرفیہ، یہ سارے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں، تو ان پہ تو پورا اعتماد۔ اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ، بہت پیسہ اس میں
جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن، اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا؟ تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی، زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا، اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں، سچی مچی کا مسلمان ہے یہ، صحیح ہے نا؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکڑا نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا اپنی محبوبہ سے، مجھے تم سے بہت محبت ہے. اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا. تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 500 روپے سے پتا چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتا چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا، روکھڑے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کا روکھڑے سے پتا چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب کی صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ. لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے، ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی، مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا. وہ کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، قرضہ 50,000 کا ہے، تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے، پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے، بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ، نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو، جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہے، یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے، وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہے کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی، پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں. تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں، جب تک قسطیں دینی ہے آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ، تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں، بیوی کو بتا دیا، اس کی پرمیشن لے لی، اس کی اطلاع میں آ گیا، پھر دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو بتانا، اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم، گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی، جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی. اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے، تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ.
1 करोड़ पे कितनी होती है? तो तारीख उस दिन का हिसाब नोट करो। 2.5 लाख आपने नोट कर लिया, अब पूरा साल पड़ा है, आप किस्तों में दे सकते हो, जितना जल्दी दो उतना अच्छा है। बाज दफा देर इसलिए करता है कि भाई कोई मुस्तहिक नहीं मिल रहा, अभी पेट्रोल थोड़ा और महंगा होने दो तो फिर हर एक को दे सकते हैं, बांट देंगे। बाज दफा ये होता है, ठीक है ना? नहीं यार, बात मेरा ख्याल है। तो इस नियत से देर भी की जा सकती है, तो लेकिन हिसाब उसी दिन का करना पड़ेगा। एडवांस में भी दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 5 मुहर्रम को आप साहिब निसाब बने, अभी 2 मुहर्रम है, ज़कात अभी फर्ज नहीं हुई, अगले साल के 2 मुहर्रम, लेकिन गरीब मिल गया, पेट्रोल एकदम 22 रुपए महंगा, अड़ोस पड़ोस में जनाजे उठना शुरू, डिप्रेशन की गोलियां महंगी। अब आपको नजर आए कि यार ये तो मर जाएगा अगर मैंने इसको पैसे, पेट्रोल के पैसे ना दिए। बाइक स्टार्ट कर रहा है, पेट्रोल के पैसे ही नहीं है, ऊपर से डाकू खड़े हुए हैं गन लेके। यही होता है ना, डाकुओं के पास पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, बंदूक के पैसे भी हैं, गोलियों के पैसे भी हैं, खाने पीने के पैसे भी हैं। खैर, तो आपने क्या किया यार, 5 मुहर्रम तक तो आधी पब्लिक मर चुकी होगी, मुझे तो लग रहा है वाकई मर चुकी होगी अगले 5 मुहर्रम से पहले पहले जो हालात चल रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने लमसम अंदाजे से ज़कात निकाल दी कि हिसाब में 5 मुहर्रम को करूंगा, लेकिन ये गरीब 5 मुहर्रम तक मर चुका होगा, लिहाजा ये ले भाई मेरी तरफ से ये पेट्रोल। वो एक टिकटॉकर आया करता था, बड़े मजाइया क्लिप बनाते, एक दिन उसका क्लिप सामने आ गया, बड़ी हंसी है। पेट्रोल बहुत महंगा हुआ ना, तो किसी ने बताया कि उसका कोई दोस्त बाइक लेकर आया है, तो बाइक लेकर आया तो उसने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा गिफ्ट दूंगा तू याद रखेगा। तो लॉकर खोला, उसके अंदर एक और लॉकर से जाके ना इतना सा पेट्रोल छुपा के रखा हुआ था, वो रुमाल से ऐसे करके टपकाया है, उसने सल्यूट किया अपने भाई को, यार तेरी अजमत को सलाम। तो पेट्रोल ये होने वाला है, अभी से ना ढक्कनों में महफूज रख लें आप लोग, सूंघने के लिए कम से कम हमें फ्यूचर में पेट्रोल मिल जाए। तो आपने एडवांस में ज़कात दे दी तो ठीक है, लेकिन आप नोट कर लें कितनी दे दी है। मैं 5 मुहर्रम को आप अंदाजा लगाएं कि बनती कितनी है, अगर वो ज़कात में ना निकालता वो भी शामिल करके अंदाजा लगाएं। तो अगर ज्यादा दे दी है तो गरीबी हो गई, वापस नहीं ले सकते कि आप जाएं यार मैंने वो असल में एक्चुअली बनती तो 2.5 लाख थी, मैंने गलती से 3 दे दी है, 50 वापस कर दो, वापस नहीं ले सकते। अब आप वो 50 क्या हो गई, गरीबी। और अगर कम दी है तो जितनी कम है वो निकाल दो, समझते हो? अच्छा, ज़कात एक ही आदमी को इतनी ज्यादा दे देना कि वो मालदार बन जाए, ये नापसंदीदा है। ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ज़कात का मकसद गरीबों को मालदार बनाना नहीं है, गरीब की हाजत पूरी करना है। एक ही आदमी को उठा के 1 करोड़ दे दी, वो लैंड क्रूजर में घूम रहा है और उधर भूखे मर रहे हैं लोग, तो इतनी दो कि स्टेबल हो जाए वो। मेरी अक्सर आदत होती है, कोई गरीब मिलता है ना तो जो बिल्कुल स्टेबल ना हो, डिसेबल किस्म के लोग होते हैं, तो इतनी ज़कात दे दो कि वो, बल्कि पैसे भी ना दो, रक्षा खरीद के दे दो कि यार तू कोई रोजगार कर, रेडी खरीद के दे दो। तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को अपाहज बनाने के बजाय ज़कात के पैसों से लोगों को रोजगार दिया जाए, कोशिश ये किया करें। अच्छा भाई, ये हो गया। और कोई ज़कात से मुतालिक सवाल हो तो पूछ लें ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। बेहतरीन सवाल, समझ गया मैं। देखो, ज़कात देते हुए नियत जरूरी है, सामने वाले को बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात है, बल्कि उसको आप हदिया और गिफ्ट के नाम पे दे दें, समझते हो? ये जी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, दिल में नियत करें कि क्या दे रहा हूं, ज़कात, क्योंकि इज्जतदार आदमी को इससे अपनी तौहीन महसूस होती है। अच्छा, ज़कात किन रिश्तेदारों को दी जा सकती है? अब्बा को, अम्मा को नहीं दी जा सकती, दादी, दादा, नाना, नानी को नहीं दी जा सकती, बेटा, पोता, बेटी, पोती, नवासी, नवासे, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। यानी जिनकी आप औलाद हो या जो आपकी औलादे हैं, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं सबको ज़कात दे सकते हैं। बहन भाइयों को भी दिया जा सकता है, भांजा भतीजी को भी दिया जा सकता है, सास ससुर को भी दी जा सकती है, चचा मामू को भी दी जा सकती है, कजनों को भी दी जा सकती है, तमाम रिश्तेदारों को दी जा सकती है। अब्बा अम्मा, क्योंकि वजह उसकी है कि इनकी तो वैसे ही आपके जिम्मे है ना कफालत। अच्छा, ज़कात मुलाजिमीन की तनख्वाहों में नहीं दी जा सकती। आपके मुलाजिम की तनख्वाह 1 लाख बनती थी, आपने कहा ज़कात का मुस्तहर, चलो इस दफा यही पहना दो, ऐसा नहीं हो सकता। ज़कात आपको अलग से देनी पड़ेगी। ज़कात किसी की उजरत में नहीं दी जा सकती, और ज़कात में गरीब को मालिक बनाना या उसके नुमाइंदे को मालिक को हैंड ओवर करना जरूरी है। जैसे आपने किसी के इलाज पे ज़कात खर्च करनी है ना, तो अब शरीयत कहती है उस मरीज को मालिक बनाओ। अगर वो मरीज बेहोश है, ना कौमे में गया हुआ है, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो उसका जो भी मुतवल्ली है, बाप है जैसे, तो उसको भी मालिक बना देंगे तो हो जाएगी। लेकिन अगर वो होशो हवास में है, दिमाग काम कर रहा है, तो उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, फिर वो दवाएं खरीदे। अब ये काम मुश्किल होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि उस
مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو, ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات بھائی, میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال, بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں تم یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے, تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات, تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو, پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلائے. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا, تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکات کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی, سید کو زکات نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں, اما سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا, صحیح ہے نا. ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, شوگر ہے, ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی, کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا, لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار, ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں, بھائی آپ تو باہر سے آئے ہیں نا, ویڈیو میں نہیں آئیں گے آپ, ڈرے نہیں, یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے ابا ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو بی بی سی کی رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں, شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا وہ, میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنی اسپیڈ سے بولتے ابا ہی ٹھا, ابا جی کو بولتے تھے ابا ہی ٹھا, تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ہی ٹھا. وہ ابا ہی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں, بھائی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا. تو ابا ہی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا ہی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابا ہی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے, ابا کیا ہو گئے مارکیٹ سے ٹھا, ابا ہی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا ہی وہ ٹھا یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب دینداروں میں وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا, اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ, غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہوتی.
تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا۔ کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا۔ اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی۔ وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ۔ تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسہ مانگ رہا ہے، ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا۔ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا، ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا۔ پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے، پھر تو کافر بھی کہتے یار دعائیں مانگو بس۔ تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں۔ جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا۔ ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی۔ نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی۔ آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں، اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے۔ نہ میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے۔ تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور لیتی بھی نہ تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے۔ تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی۔ آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش۔ اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تھک کر کے خلا۔ ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ۔ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے۔ اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے۔ خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین، کیونکہ برداشت ختم۔ ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی۔ تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی۔ بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں، اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا۔
تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے، قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا اتنی اچھی بیوی ہے وہی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا. خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا تو 100 لگ جائیں گے نا، بس ختم، بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا مالک بن گیا، اس پہ ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھاپ بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکات ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکات لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے نہیں، جب طلبہ کو مالک بنا دیا زکات تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے، ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے بیسیوں مثلا میرا ابا غریب، میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے. جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں بجلی میں بتاتا ہوں، وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر، اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے، یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں. کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے. تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے. تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں
تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں۔ اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یونس علیہ السلام کا یا آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے، اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں۔ میں یہ